أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اما بعد، قال الامام حسین علیہ السلام فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبعبة كصبعبة الاناء. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی، اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. عشرہ محرم الحرام 1448 ہجری کی آج 5ویں مجلس ہے، 5ویں نشست ہے، اور موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں قیام فاطمہ سے قیام حسینی تک امت کا کردار ہے. گزشتہ مجالس میں جو مطالب میں نے طالب علمانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، میں مختصراً انہیں تکرار کروں گا تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اللہم صلی علی محمد، جناب سیدہ کے خطبہ نورانی سے، خطبہ فدق جس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے، خطبہ فدق کے نام سے موجود ہے، اس خطبے سے میں نے آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کی تھیں. آج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پیراگراف کو مکمل کیا جائے جو ان ایام کے لیے ہم نے مخصوص کیا تھا، اور اس پیراگراف کو مکمل کر کے پھر ہم آگے، چونکہ جتنے دن ہیں ابھی ہم ان میں کوشش کریں گے کہ اب آگے ہم اس قیام کو جو سید الشہداء نے مکہ سے شروع کیا، مدینہ سے امام حسین مکہ آئے اور مکہ سے پھر امام حسین نے جو اپنا سفر شروع کیا، اس سفر کو میں بیان کر سکوں. کہاں امام کی کس سے ملاقات ہوئی، کس نے کیا امام کو کہا، امام نے کیا جواب دیا، اور ان کرداروں کو ہم ان مجالس میں بیان کر سکیں، ہماری کوشش ہوگی. گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ بعد پیغمبر اکرم جب مسجد نبوی میں آتی ہیں تو خالی فدق کے موضوع کو لے کر نہیں آتی.
اگرچہ فدق جناب سیدہ کا حق ہے، تھا اور تا قیامت جناب سیدہ کا ہی حق رہے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ نے فدق کو اصل ہدف نہیں بنایا تھا۔ اصل جو جناب سیدہ کا مقصد تھا مسجد میں آ کر خطبہ دینے کا، لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اسلام کی پہلی نسل کے سامنے، وہ اسلام کی پہلی نسل تھی، ابھی پیغمبر اکرم کو گئے ہوئے چند دن ہی دنیا سے ہوئے تھے کہ اسلام کی پہلی نسل کو جناب سیدہ نے آ کر مکمل اسلام پڑھایا ہے۔ اسلام پڑھانے جناب سیدہ آئی ہیں، کیونکہ جو دشمن کی جو پلاننگز تھی وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے میں نے، کہ کس طرح یہود و نصارہ نے اسلام پر اٹیک کیا تھا، کس طرح یہود و نصارہ نے منافقین کے ذریعے اٹیک کیا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ منافقین کفار کے آلہ کار ہوتے ہیں، ان کے تحت یہ چلتے ہیں، ان کے تحت یہ استعمال ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و حضور نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ میرے دین کو خطرہ نہ مومن سے ہے نہ کافر سے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے دین کو، اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ منافق سے ہے، کیونکہ منافق وہ ہتھیار ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، شعور کی ضرورت ہوتی۔ منافقین کے حملوں کا، منافقین کے جواب کا، اور منافقین کے جو ارادے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شعور چاہیے ہوتا ہے۔ 1400 سالہ تاریخ ہے، اٹھا کر آج بھی دیکھ لیں، آج بھی منافقین کا مقابلہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، کیا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ آج اتنا جدید دور، سوشل میڈیا کا دور، لہجے لہجے کی خبر آپ کو ملتی ہے، لہجے کی، سیکنڈز کی خبر ملتی۔ اتنے جدید دور کے اندر بھی پروپیگنڈا کتنا اثر رکھتا ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے پروپیگنڈا کتنا اثر رکھتا ہے۔ پروپیگنڈا یعنی جھوٹ، افواہیں، غلط خبر کتنا اثر رکھتی ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر۔ تو ذرا پیچھے جائیں اور دیکھیں کربلا کے دور کے اندر کیا ہوا ہے، کربلا میں کیا ہوا ہے، کربلا سے پہلے کے ادوار میں کیا ہوا ہے، جناب سیدہ کے دور میں کیا ہوا ہے۔ اسلام بچانے حضرت سیدہ گئی ہیں، اسلامی تعلیمات کو بچانے، اسلام کے دفاع کے لیے گئی ہیں جناب زہرا، اور یقیناً اسلام کا دفاع ولایت کا دفاع ہے، اور ولایت کا دفاع اسلام کا ہی دفاع ہے، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو بعض لوگ ہمیں الفاظ میں الجھاتے ہیں کہ بھائی بی بی کا مقصد ولایت تھا، ہاں بے شک ولایت تھا، ہم نے کب منع کیا، کیونکہ ولایت ہی تو مکمل اسلام ہے، ولایت روح اسلام ہے، روح اسلام۔ اگر ولایت اسلام سے نکال دی جائے اسلام مردہ ہے، مردہ اسلام ہے، اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ میں امام حسین کے خطبے ابھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ امام حسین نے ولایت جو بیان کی کہ وہ ولایت کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے ولایت بہت سنی ہے، ہم نے ولایت خطیبوں سے سنی ہے، ہم نے ولایت علماء سے سنی ہے، ہم نے ولایت شعراء سے سنی ہے، ہم نے ولایت ادیبوں سے سنی ہے، ہم نے ولایت بہت سارے لوگوں سے سنی ہے، لیکن اس سے سنے ولایت کہ جس کو ولایت اللہ نے خود عطا کی ہے، ان کی زبان سے ولایت کچھ اور معنی رکھتی ہے، یعنی کہ ان کی زبان سے ولایت کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ جو معنی امام نے ولایت کے بیان کی وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ولایت و امامت کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے پڑھی تھی یہ حدیث نا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام صادق علیہ السلام بیٹھے تھے تو ان کے شاگردان سارے بیٹھے تھے، جن میں شاگرد آپ اہل سنت کے جو بڑے امام امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ تو امام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وضاحت کر رہے تھے، پڑھی تھی میں نے روایت، آپ کو یاد ہوگا۔ امام کہہ رہے تھے امر بالمعروف کے درجات ہیں، امر بالمعروف کے درجات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام، مجمع تھا، صحابہ تھے، سب تھے، امام کے شاگرد موجود تھے، کئی شاگرد تھے امام صادق کے۔ روایت سنیے گا، امام صادق نے کہا امر بالمعروف کے درجات ہیں۔ کیا درجات ہیں؟ امام نے کہا کسی کو کھانا کھلانا امر بالمعروف ہے،
کسی کی مدد کرنا امر بالمعروف ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا امر بالمعروف ہے، نیک کام ہے نا، نیک ہے نا سارے، پانی کی سبیل لگانا امر بالمعروف ہے، راشن بانٹنا امر بالمعروف ہے، کھجور بانٹنا امر بالمعروف ہے، اچھے کام کرنا امر بالمعروف ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا امر بالمعروف ہے۔ یہ امام بتاتے جا رہے ہیں سب کو، اچھا مشورہ دینا بھی، اس لیے حق بنتا ہے مومن کا، مومن کو اچھا مشورہ دے، اور مشورہ دینے والے کا بھی حق ہے، مشورہ لینے والے کا بھی ہے۔ وہ ذرا اگر عمل نہ بھی کرے تو اخلاقاً سن تو لے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھائی مشورہ نہیں چاہیے، اگر جیب میں کچھ ہے تو وہ دو، کہہ دیتے ہیں نا بھائی مشورہ نہیں چاہیے، ابھی اس وقت مال چاہیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے وہ مال نہیں دینا چاہتا، نہیں دے، لیکن آپ اخلاقاً اس کا مشورہ سن لے بیچارے کا، کام آتی ہیں چیزیں، مشورہ، یہ حقوق چوتھے امام نے بھی بیان کیے کہ مشورہ دینے والے کا حق ہے، مشورہ لینے والے کا حق ہے، استاد کا حق ہے، شاگردوں کا حق ہے، فرزندان کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، حقوق، اسلام حقوق بھی بیان کرتا ہے اور ذمہ داریاں بھی بیان کرتا ہے۔ آج حقوق آپ دیکھنے ہیومن رائٹس کے دعوے دار حقوق کی بات کرتے ہیں، کتنے علمبردار بنے ہوئے، کتنے این جی اوز ہیں، کتنے ادارے ہیں، حقوق انسان، حقوق انسان، لیکن دین اسلام حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دیتا۔ ماں باپ کے حقوق ہیں نا بھائی، پیرنٹس کے حقوق ہیں اولاد کے سر پر، مگر پیرنٹس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اولاد کے لیے۔ اب اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں والدین کے لیے، اور اولاد کی ذمہ داریاں بھی ہیں والدین کے لیے۔ زوجہ کے جہاں حقوق ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں شوہر کے لیے، شوہر کے جہاں حقوق زوجہ کے ذمہ ہیں وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کا نان نقفہ پورا کرنا ہے، دیگر اس کے امور کا خیال رکھنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، اسلام نے ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، عزیزان محترم توجہ کیجئے گا۔ اب امام صادق بیان کر رہے ہیں امر بالمعروف ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے، تو کرتے گا امام اعظم اہل سنت کے بڑے امام اعظم برادران کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیں سب سے اوپر کا امر بالمعروف کیا ہے، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ امر بالمعروف، سب سے ہائی کلاس، سب سے اوپر اپر لیول کا، یعنی تمام امر بالمعروف میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ تو امام صادق کہتے ہیں تمام چیزیں امر بالمعروف ہیں، اور سب سے اعلیٰ امر بالمعروف میرے جد علی کی ولایت ہے۔ ولایت کے بغیر دین نامکمل ہے، ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ولایت کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا، ولایت کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا۔ جب ولایت کے بغیر حج پہ جاتے ہیں تو چوتھے امام کو شاگرد آگے کیا کہتے ہیں؟ مولا اکثر الحجیج اقلت الزجیج، حاجی زیادہ ہے، مولا دیکھیں کتنا رش ہے۔ آج بھی آپ رش دیکھتے ہیں نا، کہ دکھا دیا بھائی حج کے اوپر اتنا رش ہے، اتنے افراد آئے، اتنے آئے، لیکن تو امام کو آ کر بولا نا شاگرد نے، کیا کہا؟ چوتھے امام کا شاگرد ہے، حج کے اوپر امام زین العابدین موجود تھے، وہ شاگرد کہنے لگا مولا دیکھیں اکثر الحجیج و اقلت الزجیج، حاجی زیادہ ہیں، غل غپاڑا کم ہے، یعنی ایسی رش کم ہے۔ تو امام نے ایک معیار، امام نے کہا کہ رک جا، امام نے اپنی انگشت مبارک بلند کی 2 انگلیاں اور کہا اس میں جھانک کے دیکھ۔ اس نے جب جھانک کے دیکھا کہنے لگا مولا اکثر الحجیج اقلت الحجیج، غل غپاڑا زیادہ ہے، حاجی کم ہے۔ کہا کہ مولا ایسے کیوں ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا یہ جو تجھے حاجی نظر آ رہے ہیں یہ میرے جد کی ولایت کی معرفت کے ساتھ حج پہ آئے ہیں، یہ حاجی ہیں، باقی غل غپاڑا ہے، باقی رش ہے۔ اس لیے توجہ سنیے گا، امام نے ایک معیار رکھا، معرفت۔ امام نے کیا معیار رکھا؟ معرفت کے ساتھ آئے ہیں، معرفت لینے آئے ہیں، معرفت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اب آئے آ کر دیکھیں یہ عزاداری کا دروازہ ہے نا سب کے لیے کھلا ہوا، آؤ یہاں پہ معرفت کے لیے، یا معرفت ہی تو دیں گے، معرفت کے لیے تو بچھائیے فرش۔ اگر معرفت نہ ہو باقی سب کچھ ہو، معرفت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، اہل بیت کی اطاعت نہ ہو، تو یقیناً عزاداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے عزیزان محترم جب اسلام سے ولایت نکال لی گئی، کیا نکالا؟ بنو امیہ نے کیا نکالا؟ بعد میں اسلام کے کیا نکالا؟ ولایت۔ اور ولایت کی میں وضاحت کر چکا ہوں نا، ولایت کیا ہے؟ ولایت سسٹم ہے، ولایت نظام ہے، ولایت ڈیسگنیشن ہے، ولایت عہدہ ہے، ولایت منصب ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ولایت صرف محبت نہیں ہے، میں مجالس میں بیان کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ اس ڈیٹیل میں نہیں آیا۔ ولایت صرف محبت نہیں ہے، ولایت
مولا علی کو ماننا محبت ہے، مولا علی کی ماننا ولایت ہے، ان کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یہ ولایت ہے۔ حضرت سیدہ کس کے لیے نکلی؟ علی کو لوگ مان رہے تھے کہ ہاں بھائی علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے۔ مولا علی کے دشمن بھی تو مولا علی کو مانتے تھے کہ ہاں علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، چاہنے والے بھی اور دشمن بھی سب مانتے تھے، مگر علی کی ماننا یہ ولایت میں آنا ہے۔ ہمیں ولایت، دائرہ ولایت میں آنا ہوگا، ولایت۔ اس لیے آئیں توجہ سنیں، میں نے جہاں سے یہ خطبہ چھوڑا تھا جناب سیدہ کا، میں آج اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، توجہ سنیے گا آپ، اور اگر وقت بچا تو امام حسین کا ایک خطبہ اور ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ ان ایام کے اندر میں کوشش کروں گا یہ مکمل ہو۔ جناب سیدہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بیان کیا کیا معاشرے کی حالت۔ میں باقی چیزیں پڑھ چکا ہوں، جو لوگ نہیں تھے وہ مجلس میں رجوع کر سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے مجالس۔ بی بی نے کیا کہا تھا؟ امت کی حالت، کنڈیشن دیکھو۔ جناب سیدہ نے کہا حسیقۃ النفاق، منافقوں نے کانٹے نکال لیے ہیں۔ میرے بابا کے جاتے ہی اسلام، اب اسلام کے اندر منافقین داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کانٹے نکالے۔ ثملا جلباب الدین، کل میں اس کی وضاحت کر سکا ہوں۔ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت، عربی اور عرب خواتین جب باہر جاتے ہوئے، جب باہر نکلتی تھی تو ایک خاص قسم کا لباس اوڑھتی تھی، اس کو کہتے تھے جلباب عرب لوگ۔ اب توجہ سنیں، یہ جلباب یعنی قمیض، بی بی نے کہا جلباب الدین، دین کا لباس بوسیدہ ہو گیا، الٹا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ کل میں نے وضاحت کی تھی، جب یہ قمیض اگر ہم الٹی پہن لیں تو سب چیزیں الٹ ہو جائیں گی، دائیں بائیں بائیں دائیں اس طرح ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، جیبیں اندر چلی جائیں گی، اندر کا حصہ باہر آ جائے گا، باہر کا اندر سے۔ بی بی نے کہا اسلام کا لباس بوسیدہ ہو گیا، الٹ دیا۔ کتنے دن میں؟ رسول کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ 10-12 دن۔ یہ خطبہ جناب سیدہ نے کب دیا؟ 10-12 دن بعد۔ اسلام کا لباس الٹ دیا ہے، یعنی اسلام کا لباس الٹنے سے مراد یہ کہ اسلامی اقدار، ویلیوز، ہیومن ویلیوز، اسلامی ویلیوز پائمال ہو چکی ہیں، اقدار پائمال ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت اقتدار میں آتے ہیں مگر اقدار کے ساتھ، بغیر اقدار کے اسلامی ویلیوز کے اہل بیت اقتدار بھی قبول نہیں کرتے۔ مولا علی کو آفر ہوئی تھی، شورا بنا کے آئے تھے مولا علی کے پاس، کمیٹی بنا کے آئے تھے، تاریخ ہے نا، کمیٹی بنائی تھی، مولا علی کو ڈالا تھا، 3-4 لوگوں کو اور ڈالا تھا، اور کہا تھا کہ اے علی آپ چند شرائط ہیں وہ مان لیں، ہم آپ کو اقتدار دے دیں گے، حکومت دے دیں گے۔ کیا مان لیں آپ؟ یہ ہے کہ سنت رسول پہ بھی عمل کریں، کتاب خدا پہ بھی عمل کریں، اور گزشتہ حکمرانوں کی سنت پہ بھی۔ رسول اللہ نے کہا کہ صرف کتاب، مولا علی نے کہا صرف کتاب خدا اور سنت رسول، باقی اس کے علاوہ میں کسی کی سنت پر نہیں چلتا۔ یعنی اسلامی اقدار کو پائمال کر کے اقتدار علی کے در پہ آیا۔ اب سنیں، اسلام میں حکومت ضروری ہے، اسلام میں حکومت ضروری ہے کیونکہ اللہ نے حکومت دی ہے، یعنی اسلام کے اندر سیاست ہے۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے، اسلام پھر بن جاتا ہے خانقاہوں کا دین، ذکری دین، ذکری کہ ذکر کرو، ورد کرو، یہ لو بھائی اللہ ہو جاؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اگر دین سے سیاست نکال دیں تو پھر مولا علی شہید نہیں ہوتے، دین سے سیاست نکال دیں امام حسن کے جنازے پہ تیر نہیں آتے، دین سے سیاست نکل گئی تو کربلا نہیں ہے، کچھ بھی کربلا نہیں ہوتی۔ کربلا کیوں ہوئی ہے؟ امام حسین کے میں خطبے سے بیان کروں گا تاکہ جن کو کنفیوژن ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایات ہیں۔ امام نے کہا، جب راستے میں ملاقات ہوئی تو امام نے کہا یہ بنو امیہ نے ہمارا حق چھین لیا ہے، یہ جن مسنتوں میں بیٹھے ہیں یہ قابض ہیں، یہ حق ہم اہل بیت کا ہے۔ حکومت، اسلام ایک جدید دین ہے، اسلام ایک ماڈرن دین ہے۔ اب ماڈرن کی وضاحت سنیے گا، اسلام ماڈرن دین ہے، فحش نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، فحاشی اور چیز ہے، ماڈرن، ماڈرن یعنی جدید ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی نا، مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق کرو۔
ان کے زمانے کے. اب دو طرح کی نسلیں اس وقت ہیں, 90s والی, 80s والی اور 2000 کے بعد والی, جین زی, جنریشن زی, ہے نا. ان کے زمانے کے مطابق تربیت کرنی ہے, اپنے زمانے کے نہیں. اب کلیش ہمارے یہاں پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ ہم 90s کے ہیں, یہ 2000 کے بعد کے. اب ہمیں ایک دوسرے کے سمجھنا ہوگا, ذرا تربیت کرنی ہے. جو بزرگان بیٹھے ہیں میں ان کے لیے میسج دوں گا, جو اس وقت 40 پلس ہیں ان کے لیے میسج زیادہ آئی کہ ان کو آپ اتنے نفسیاتی ماہر ہو کہ بچے کو کنٹرول کرنا جانتے ہو. تربیت ہی تو اصل چیز ہے, تربیت. اچھا ہاں, بعض قومیں ہوتی ہیں جن کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے, جیسے ایز اے پاکستانی ہماری بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے اندر, نفسیات ہے بہت ساری چیزوں کی, ہر قوم کی اپنی ہوتی ہے. اب توجہ سنیں, تاریخ میں موجود ہے کوفہ کے اندر کئی قسم کے شیعہ تھے. آپ ابھی پریشان ہوتے ہیں نا, یہ شیعوں میں اتنے دھڑے کیوں بن گئے, یہ شیعوں میں اتنی تنظیمیں کیوں بن گئی, دھڑے کیوں بن گئے, گروہ کیوں بن گئے. مولانا تنظیمیں ہی بنے جا رہی ہیں, دھڑے بنے جا رہے ہیں, کیا کریں. اب ہم کیا کریں, امام حسین کے دور میں ہی بنے ہوئے تھے. 1400 سال پیچھے جائیں, یہ جو قبیلے تھے, قبیلے تشیع کے اندر قبیلے تھے. قبیلہ مزہج بھی تشیع کا تھا, قبیلہ خزا بھی تھا, قبیلہ ثقیف بھی تھا, قبیلہ تمیم بھی تھا, قبیلہ بنی اسد بھی تھا. اور بنی اسد کی میں نے بیان کی تھی, بنی اسد کی کئی برانچیں تھیں. بنی اسد کے اندر دارانی قبیلہ بھی تھا. بنی اسد کے اندر چھوٹی چھوٹی برانچیں, یعنی پارٹی سے پارٹیاں نکلنا, پارٹی کی پارٹی. ابھی کتنی پارٹیاں ٹوٹی ہیں, کتنی بنی ہیں نیچے, چاہے مذہبی ہو یا سیاسی, میں ابھی سب کی بات کر رہا ہوں, ہے نا. ایک پارٹی ہوتی ہے, پھر ٹوٹتی ہے, 2 بنتی ہیں, 2 ٹوٹتی ہیں, 3 4 بنتی ہیں, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, ایسا ہی ہے نا, چاہے مذہبی ہو یا سیاسی. یہی طریقہ کار وہاں بھی تھا 1400 سال پہلے, کوئی چیز نئی نہیں ہے. تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو, حضرت حجت کا دور ہے یہ. اسی توجہ سنیے گا, ہمیں ان کے لیے تیار ہونا ہے نا, تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. لیکن ہاں, تاریخ سے عبرت لیں, مولا علی کہتے ہیں, مگر غلطیوں کو مت دہرائیں. توجہ ہے آپ کی, انہوں نے جو غلطیاں کی نا تاریخ میں, اس کو دہرانا نہیں ہے, ہم نے سیکھنا ہے ان غلطیوں سے, آگے بڑھنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے معاشرے کو. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, قبیلہ بنی اسد, اس کے اندر الدارانی قبیلہ بھی تھا, کلبی قبیلہ بھی تھا, کلبی ایک اس کی برانچ تھی. اسی طرح بنی اسد کے اندر اور برانچز موجود تھی. الشبابی قبیلہ تھا, شبابی. اسی طرح مختلف تھے. اب تشیع کے کئی لیڈران کوفہ کے اندر تھے, قائد بھی وہاں کافی تھے. کوفہ کی سملیرٹیز ہیں بہت ساری ہمارے ساتھ, قائد بھی بہت تھے. جیسے آج ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا, ارے ہمارے پاس قائد نہیں ہے, ارے جھوٹ بولتے ہیں, اتنے قائد ہیں, ابھی میٹنگ رکھ لیں آپ, کتنے آئیں گے, کتنے قائد ہیں. عوام نہیں ہے ہمارے پاس, قائد ہی قائد ہیں, قائد ہی قائد. آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر گلی میں قائد ہے, ہر نکڑ پہ قائد ہے, ہر چوک پہ قائد ہے, ہر گھر میں ایک قائد ہے. اب بیچارے اتنے قائد ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں عوام کہاں ہے. عوام جو پیچھے چلنے والی ہے وہ نہیں ہے. باقی دیگر ممالک میں قیادت ہے, وہاں عوام ہے قیادت کے پیچھے چلنے والی. یہاں قیادت بہت ہے, ہر ایک کے پاس قیادت ہے. اسے توجہ سنیے گا, کوفہ کے اندر بڑی سملیرٹیز ہیں کوفہ کی ہمارے ساتھ, کافی چیزیں تھی بھائی. کوفہ کیا تھا, کوفہ کے اندر کئی دھڑے تھے, کئی قبیلے تھے, اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کی سنتے تھے, مانتے تھے, سخت تھے, اپنے قبیلوں کے سرداروں کے اوپر سختی سے عمل کرتے تھے, سنتے تھے, مانتے تھے. اسی لیے تشیع کے بھی کئی دھڑے تھے. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں, تاریخ. تشیع میں عقائد کے حساب سے بھی تھے دھڑے, عقائد مختلف تھے. ایک تشیع کا دھڑا جو کوفہ کے اندر تھا, ابھی میں آگے کی مجالس میں بصرہ بھی بیان کروں گا, بصرہ میں کیا تھا. کوفہ کے اندر جو ایک دھڑا تھا تشیع کا, دھڑے سے مراد ایک گروہ بڑی تعداد میں, وہ مولا علی کو روحانی پیشوا بھی مانتا تھا اور سیاسی قائد بھی مانتا تھا. یہ ایک کمپلیٹ دھڑا تھا. یہ بھائی کہتا تھا ہاں غدیر یعنی اعلان ولایت, غدیر یعنی رسول کے بعد بلا فصل علی, یہ ایک تشیع تھا. اس کو بھی تاریخ نے شیعہ کہا ہے. مگر ایک اور قسم کے شیعہ تھے, ان کو بھی شیعہ کہا ہے تاریخ نے. اب تاریخ نے لکھا ہے, ان کو بھی شیعہ لکھا ہے, کیونکہ اس وقت فرقے تو تھے نہیں نا, بریلوی, دیوبند, اہل حدیث, یہ تو کچھ تھا نہیں, یہ تو سب بعد میں آگے جا کے نیچے بنے دھڑے فرقے. اب اس وقت تو شیعہ سب شیعہ, جو جس کا فالوور ہے وہ شیعہ ہے. اب ایک تشیع کا گروہ
کوفہ کے اندر ایسا تھا جو مولا علی کو صرف روحانی پیشوا مانتا تھا، سیاسی نہیں. اور یہی عقیدہ ان کا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بھی تھا. حتیٰ کہ امام زین العابدین کے دور میں بھی یہ ایک طبقہ موجود رہا. یعنی سیاسی قیادت کس کے ہاتھ میں ہو؟ کہتے تھے روحانی پیشوا مولا علی ہیں، سیاسی قیادت قبیلے کا سردار کرے گا. آسان زبان میں سمجھاؤں، ہمارا پارٹی لیڈر کرے گا قیادت، باقی مولا علی بہت اچھے ہیں، تعویذ مولا علی سے لینا ہے، پانی پہ پھونکے پڑھ کے مولا علی دیں گے، بیمار ہو جاؤ تو جا کے علاج وہ کر دیں گے، حاجتیں مولا علی سے لینی ہے، بچے مولا علی سے لینے، صحیح ہے، منتیں مولا علی سے لینی ہے، مرادیں علی سے لینی ہے. لیکن علی جب راہ پہ بلا رہے ہیں کہ آؤ، اب وہاں کون آتا ہے؟ جب وہ آیا ساتھ جو علی کو سیاسی رہنما بھی مانتا تھا کہ بھائی سیاست میں بھی میرا علی امام ہے، عبادت میں بھی علی امام ہے، قیادت میں بھی علی امام ہے، فصاحت میں بھی علی امام رہنما، اور سیاست میں بھی علی رہنما. اب یہی تو مسئلہ تھا، یہ مسائل تھے. انہی مسائل کی وجہ سے کربلا میں ایک کنفیوژن نظر آتی ہے. کچھ طبقات نصرت کے لیے آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں آتے. حبیب ابن مظاہر کی کوالٹی یہ تھی کہ امام حسین کو روحانی پیشوا بھی مانتے تھے، سیاسی بھی. اب سنیں شہدائے کربلا، اب آپ اپنے آپ کو خود چیک کر لیں. یہ میں ایک پیمانہ لگا کے جا رہا ہوں، پیمانہ، اس میں اپنے آپ کو چیک کر لیں ابھی آپ امام زمانہ کو کیا مانتے ہیں. خالی ایک روحانی آ کر علاج کریں گے. مثلا ابھی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی ہم مولا کو بلا رہے ہیں، العجل العجل، جلدی آ جائیں. اگر اسی جمعے آ گئے تو جو ہے آپ کی، ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت ہے تقاضے پورے ہو جائیں، اگر آ جائیں. تقاضے ہیں نا ظہور کے، اور دعا تو ہماری ہے انشاءاللہ آ جائیں امام. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم بلا رہے ہیں، آ جائیں بھائی آ جائیں، جلدی آ جائیں. کرنا کیا ہے بلا کے؟ پلاننگ ہے کوئی؟ کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے مولانا؟ قافلہ بنا کے زیارت پہ جائیں گے؟ تو آپ کو قافلہ سالار چاہیے یا امام چاہیے؟ امام ہے وہ، امام آ کر قیادت کرے گا، امام آ کر بہت کچھ ہم سے چھڑوائے گا جو ہم کر رہے ہیں، اور بہت کچھ وہ کروائیں گے امام جو ہم نہیں کر رہے. اس کے لیے تیار ہیں؟ دل آمادہ ہیں؟ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ چیزیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں ایک جوان کو بولوں امام زمانہ کے لیے سگریٹ چھوڑ دو، چھوڑے گا؟ امام زمانہ کی خاطر نامحرم لڑکی سے چیٹنگ چھوڑ دو، ہیں تیار؟ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ جل 12ویں کو بھیج دے خدا. پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ اپنے آپ کو ناپیں کہ کیا میں یہ چھوڑ سکتا ہوں اپنے امام کے لیے. اگر چھوڑ سکتا ہوں تو پھر کہیں اللہ جلاب آ جائے مولا. پہلے میں تیار، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کروں. بھائی امام آ کر کریں گے کیا؟ سوال یہ ہے وہ صرف روحانی پیشوا ہیں یا سیاسی بھی ہیں؟ پہلے ہم یہ طے کریں. کیونکہ معذرت کے ساتھ ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں تو ایسا ہے جو کہتا ہے بھائی سیاست دین میں نہیں ہے، یہ سیاسی باتیں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. عزیزان محترم، غدیر اعلان سیاست ہی تو تھا. کون سی ولایت کا اعلان تھا؟ وہ دیکھیں دشمن مان گیا تھا، دشمن نے کہا تھا بخین بخین، واہ بھائی مبارکباد ہو، لیکن اوپر سے کہا تھا اندر جا کے پلاننگ، مبارکباد ہو علی تم بن گئے. اب مجھے نہیں معلوم واقعا مبارکباد تھی یا تنزیہ جملہ تھا، مگر تھا، کہہ دیا بھائی. اب امیر المومنین کو خدا نے جو بنایا، رسول اللہ نے بنایا تھا، وہ امام، یعنی تمام امور کا امام. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، میں آپ کو لانا کربلا کے اس خطبے تک جب لاؤں گا جب یہ ہم آمادہ ہوں. کیا کہہ رہی ہیں جناب سیدہ؟ کیا چھوڑا انہوں نے؟ علی کو چھوڑا ہے. کیسے چھوڑا تھا علی کو؟ علی کے در پہ تو آتے تھے اپنے معاملات کے لیے، معاملات حل کروانے علی کے پاس آتے تھے، مگر قیادت، رہبریت، حکومت، مسند، اس پہ علی کو کوئی نہیں چاہ رہا. سارا مدینہ خاموش، خاموش تھا نا مدینہ، کیا کر رہا تھا؟ اب سنیں جناب سیدہ نے کہا یہی تو اسلام کی قمیض الٹی ہے. دو جملوں میں سمجھیے گا، جب اسلام کی قمیض الٹے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز پیچھے چلی جاتی ہے؟ الٹی. ابھی میں سیدھی قمیض پہنا ہوں، اندر کیا گیا؟ ابھی میں جب الٹی پہن لوں تو یہ الٹ ہو جائیں گی، جیبیں اندر چلی جائیں گی، سب باہر آ جائیں گی. کیا چیز؟ جلباب الدین. حضرت سیدہ کہہ رہی ہیں جلباب الدین، دین کی قمیض پلٹ دی تم لوگوں نے. مسجد میں کھڑے ہو کے سامنے ہی کس کو للکار رہی تھی؟ حاکم وقت کو.
کتنا جرت والا کام ہے. کہہ رہی ہیں کہ تم نے قمیض دین الٹ دی. کیسے الٹی تھی؟ سنیں، قمیض دین پتہ ہے کیسے الٹتی ہے؟ قمیض دین ایسے الٹتی ہے کہ غدیر کی جگہ سقیفہ لے لیتا ہے. سقیفہ ہوتا ہے تو غدیر پیچھے چلا جاتا ہے، سقیفہ آگے آ جاتا ہے. دین کی قمیض الٹ دی. پھر حضرت سیدہ نے کہا نطقا کعظم الغاوین، جو گمراہ تھے کل تک، جو گمراہ تھے، جو چپ تھے. جناب سے سنیں، اب جناب میں نے ماحول کیا بتایا تھا، جناب سیدہ کھڑی تھی اور صحابہ کھڑے تھے، حاکم وقت بیٹھا تھا مسجد کے اندر، پردہ ڈلا ہوا ہے، جناب سیدہ کے ساتھ چند خواتین ہیں پیچھے. اب جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کیا ہوا ہے، یہ جو کل تک کے جو چپ لوگ تھے آج وہ بولنے لگے، ان کے منہ میں زبان آ گئی. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کل تک تو چپ تھے، کسی چیز کی گواہی نہیں دیتے تھے، بولتے نہیں تھے، یعنی اسلام کے کسی امور میں یہ لوگ آگے نظر نہیں آتے تھے، اب یہ آگے آ گئے. یعنی عزیزان محترم جناب سیدہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہی ہیں جن کو رسول نے اپنی مجلسوں سے اٹھا کے بھگا دیا تھا، آج اے حاکم وقت تو نے انہیں معتبر بنا دیا. رسول نے اپنی مجلسوں سے اٹھا دیا تھا، جن پر رسول نے لعنت کی تھی، جن کو ایک مسخرہ تھا جو رسول اللہ کی نقلیں اتارتا تھا، الیعوذ باللہ، ایک ایسا مسخرہ تھا جو رسول اللہ کی نام تاریخ میں جا کے پڑھیے گا. اب سارے نام لوں گا تو پھر مسئلہ ہے، آپ میرے لیے نکلیں گے بھی نہیں پروٹیسٹ کے لیے، مجھے پتا ہے، اس لیے میں اسکپ کرتا ہوں نام. آپ جا کے پڑھیں تھا، اور پھر خود بھی کچھ محنت کرنی چاہیے نا. تاریخ میں نام موجود ہے، رسول اللہ کا مذاق بناتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کے نقلیں اتارتا تھا، کامیڈین تھا اس وقت کا، مسخرہ، جگت باز، مسخرے پن کرتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ کے نقلیں اتارتا تھا، نبی کی توہین کرتا تھا. اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی مذمت میں اس کے، پھر رسول اللہ نے اسے اپنی نشست سے نکال دیا، سنیں محفل سے نکال دیا، بھگا دیا. بدتمیز بد تہذیب انسان تھا، نکال دیا، بھگا دیا. جناب عثمان تیسرے خلیفہ اس کو لے کر آئے رسول کے پاس. کیا کرنے آئے؟ اس کی ذرا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب یہ، یا رسول اللہ اب اس کو معاف کر دیں، اب یہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. سنیے گا، انہوں نے کہا واقعہ موجود ہے کتابوں میں، کہا کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اس کو معاف کر دیں، اب یہ آئندہ ایسے نہیں کرے گا. رسول اللہ خاموش رہے، صحابہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ خاموش رہے. علی اس مجلس میں نہیں تھے، علی ہوتے تو پھر ماحول کچھ اور ہوتا. سب صحابہ بیٹھے تھے، اب بیٹھے ہیں بیچارے مجھ جیسے تھے، خاموش بیٹھے ہیں، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ کیا، بیٹھے رہے. رسول کی خاموشی کو سمجھ نہیں پائے، جج نہیں کر پائے رسول چاہ کیا رہے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں امام کا پیروکار، نبی کا پیروکار وہی ہوتا ہے جو صرف یہ نہیں سمجھ لے کہ رسول چاہتے کیا ہیں، بلکہ یہ بھی یہ نہیں سمجھ لے رسول کہتے کیا ہیں، یہ بھی جان لیتا ہے رسول چاہتے کیا ہیں. اور وہ صرف ہمیں تاریخ میں علی نظر آتا ہے کہ رسول کی چاہت کو بھی جان لیتے تھے کہ اب نبی چاہتے کیا ہیں. نبی بیٹھے خاموش، یہ سفارشیں کیے جا رہے ہیں، سفارشیں کیے جا رہے ہیں. حضرت عثمان سفارش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں. نبی خاموش رہے. پھر اس کے بعد بہت جب انہوں نے اصرار کیا، رسول نے کافی دیر بعد صرف گردن یوں کی، منہ سے نہیں بولے، روایت ہے گردن کو یوں کیا. یہ اس کو لے کے حضرت عثمان اس کو لے کے چلے گا، کہا تیری معافی ہو گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو معاف کر دیا. نبی نے کہا کہ حیف ہے تم لوگوں پر، میں نے اس کو اتنا موقع دیا تھا کہ تم اٹھ کے اسے قتل کر دیتے. تم میں کوئی مرد نہیں تھا اٹھ کے اسے قتل کر دیتا، وہ گستاخ تھا. کہہ رہے ہیں میں نے موقع دیا تھا، میں خاموش تھا، اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو تمہارے اوپر قصاص بھی نہیں ہوتا. لیکن رسول کی چاہت کو نہیں سمجھ پائے، وہ چلا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ بعد نبی مکہ کا گورنر بن گیا. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں یہ جو گمراہ لوگ تھے، یہ جو بد تہذیب گستاخ نبی تھے، آج انہیں تم نے معتبر بنا دیا، منصب دے دیے، عہدے دے دیے. کہاں لا کے بٹھایا ہے؟ یہ ہوا اسلام کے ساتھ، الٹ ہوا یا نہیں؟ نطقا کعظم الغاوین نبغا حامل الاقلین، اقلین، کمزور اور گمنام لوگ جو خیبر، خندق، بدر و احد میں کہیں نظر نہیں آئے، آج بہادر بنے گھومتے ہو. یہ سیدہ کا خطبہ ہے، کہا کہ تم اسلام کے میدان میں کفار کے سامنے تمہاری ٹانگیں کانپتی تھی، تمہاری ٹانگیں کانپتی تھی، آج تم بہادر بنے بیٹھے ہو.
شجاع بنے بیٹھے ہو. یہ جناب سیدہ نے للکارا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے. پھر کہا نبغا نمایاں اقلین، تم بڑے کمزور لوگ ہو، تم کمزور لوگ آج بڑے بہادر بنے بیٹھے ہو. حضرا نفیق المبتلین، فنیق المبتلین، حضرا فنیق المبتلین، باطل کے اونٹ دوڑنے لگے ہیں، باطل نمایاں ہو گیا، باطل نے سر اٹھایا ہے. فنیق اور مبتلین، باطل اپنی طاقت کی طرح شور کر رہا ہے، حق کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، گمراہ ہو گئے ہیں، حق سے نکل گئے ہیں. اب حضرت سیدہ نے یہاں پر یہ خطبہ جب یہ پیراگراف کمپلیٹ ہوا، اب ایک اور سنیے گا. پھر جناب سیدہ نے جب حاکم کو للکارا اور کہا، صحابہ کو کہا تمہاری یہ حالت ہو گئی. اب جناب سیدہ پلٹی ہیں عام پبلک جو اور کھڑی تھی ان کی جانب. اب جناب سیدہ نے کہا سنو، انتم عباد اللہ نصب امرہ و وحیہ و امناء اللہ علی انفسکم و بلغاء الی الامم. اذان محترم توجہ سنیے گا، سائلنٹ اس لیے ہے کہ بالکل ایسے مسجد خاموش تھی جیسے سیدہ بول رہی تھی، بالکل خاموشی. تاریخ کہتی ہے ایسی تھی، ایک کی بھی گردن نہیں ہل رہی تھی. جناب سیدہ کا سائلنٹ ہو کے خطبہ سن رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ جناب سیدہ نے کہا انتم عباد اللہ نصب امرہ و وحیہ، اے بندگان خدا. اب یہ ہر ایک آدمی کو سیدہ نے کہا. آج تک آپ جو سن رہے ہو، مجھے اور آپ کو بھی یہ خطاب ہے، بی بی کا ہر ایک کو ہے کہ بی بی نے کہا انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، اے بندگان خدا، اے لوگوں. عام پبلک جو نیوٹرل تھی نا، نیوٹرل جو کہیں نہیں بول رہے تھے، نہ حق کا ساتھ نہ باطل کا. اور سب سے اچھا طبقہ کون سا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہی. مولانا اتنا بڑا متقی ہے، بہت بڑا باتقوی آدمی ہے. اچھا کیا کرتا ہے؟ کسی کے بیچ نہیں بولتا. ماشاءاللہ ہے نہیں ہے؟ جعفر تیار میں ہے متقین ایسے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے زیادہ. اتنے متقین ہے، کتنا بڑا متقی ہے بھائی، اتنا پرہیزگار آدمی ہے، سیدھا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، معاشرے میں کچھ بھی ہوتا رہے، برائی ہو، فحاشی ہو، حق ہو، باطل ہو، وہ کہیں نہیں بولتا. یہ کردار ہمیں بہت پسند ہے، اس کو کہتے ہیں نیوٹرل. جناب سیدہ آپ نیوٹرل کی جانب مخاطب ہوئی کہ اے نیوٹرل، اے بالکل خاموش لوگوں سنو، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ. اللہ نے تمہارے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری رکھی ہے. سیدہ اپنا فریضہ ادا کر گئی. اب اے عزادار، تیرے اور میرے کاندھے پر کوئی ذمہ داری ہے. سیدہ کہہ رہی ہیں، کوئی عام مجتہد نہیں کہہ رہا کہ آدھے لوگ مانے آدھے نہیں مانے. سیدہ کا خطبہ، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، اے بندگان خدا، اللہ نے تمہارے کاندھوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم دیا. ایک رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا. صرف امام حسین کا فریضہ نہیں تھا، ہمارا بھی ہے. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری تمہیں دی ہے اللہ نے. جاؤ اپنے معاشروں کی اصلاح کرو، جاؤ اپنے معاشروں کے اندر جو بگاڑ ہے اسے صحیح کرو، تاکہ تمہارے معاشرے امامت کے قابل بنے، امام کے قابل بنے، تمہارے گھر امام کے قابل بنے، تمہارے وجود امام کے قابل بنے. ابھی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، ہمارے کون سی ایسی محفل ہے جو امام زمانہ کے قابل ہے، امام حسین کے قابل ہے؟ بتائیں مجھے، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں، کون سی ایسی محفل ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں، گانا بجانا، مکس گیدرنگ، بالی ووڈ کے گانے، اس پہ انٹری اس پہ انٹری. مولانا لوگ ذرا دیکھیں گے، کچھ ہونا چاہیے نا اس طرح شادیوں میں یہ. اور اس کے بعد تھوڑا سا اسلامی ٹچ، حدیث قصہ بھی چاہیے، ہے نا، حدیث قصہ بھی ہونی چاہیے. اور یہ بھی عزیزان محترم، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک عام مثلا ایک عام مولانا، آپ ہمارے پاس آئے مولانا نکاح پڑھانا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مکس گیدرنگ تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں پارٹیشن ہو جاتا ہے. لیکن جب تک مولانا بیٹھے ہیں، وہ نکاح پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ جب چلے گئے تو پھر پارٹیشن ختم، مکس گیدرنگ، سارے فحاشی اور سب چیزیں. اب آپ مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ، اسی شادی کے لیے آپ کارڈ اپنا لے کے آتے ہیں حضرت عباس کے علم پہ، توجہ ہے آپ کی؟ آتے ہیں نا حضرت عباس کے، ہم کہتے ہیں بھائی، حضرت عباس کو کہتے ہیں مولا میری بچی کی شادی آپ آئیے گا، سید زادی کی شادی ہے، کنیز زہرا ہے، آئیے گا بھائی. ٹھیک ہے، کوئی ذریعہ پہ آتا ہے، کوئی درگاہ میں آتا ہے، جناب سیدہ کو دعوت دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک عام مولانا آپ کی نشست میں آنے کو تیار نہیں اور آپ مولا بلا رہے ہو. معیار سمجھے، معیار. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اے بندگان خدا، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. وحملۃ دینہ، تمہیں اللہ نے دین کا حامل بنایا ہے. حامل کہتے ہیں رسپانسبل پرسن، ذمہ دار انسان بنایا تمہیں اللہ نے. تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے.
بس عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ تم دین کے پرچمدار بنو، دین کو اپنے کاندھوں پر لو اور معاشرے کی اصلاح کرو. اسی کو عزیزان محترم عزادار کہتے ہیں. اب ایک خطبہ میں صرف مختصر آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس کی وضاحت میں کل کروں گا انشاءاللہ. سنیے، جناب سیدہ کا خطبہ سن لیا نا جناب سیدہ کا خطبہ. معاشرہ کیا ہو گیا تھا 10 دنوں میں پیغمبر اکرم کو گئے ہوئے 10-12 دن ہوئے، معاشرے کی حالت کیا ہو گئی. اب امام حسین کھڑے ہیں مکہ کے میدان میں، قیام فاطمہ سے قیام حسینی تک آ جائیں. میں نے بیچ میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ موضوع اگر ورنہ یہ عشرے کا موضوع نہیں ہے، یہ تو بڑا طویل موضوع ہے. پھر مولا علی کا دور ہے، پھر امام حسن کا دور ہے، امام حسن کی مظلومیت ہے. میں نے کئی جگہ کہا تھا، آپ کی خدمت میں بھی کہوں جہاں تک میری آواز جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے. 21 سے 30 سفر کوشش کریں پورا عشرہ امام حسن کے نام سے منائیں. 21 سے 30 سفر امام حسن کے نام سے منانے سے مراد کیا ہے؟ بس 2-4 تابوت نکال لیں، ماتم کر لیں اور اس کے بعد ہو گیا حق ادا؟ نہیں، تمام مجلسوں کے موضوعات امام حسن کی زندگی، امام حسن کی صلح کے اندر اسٹریٹجی، حکمت عملی. امام حسن کے فضیلت کے لیے 2 جملے سنیں، 2 جملے. اگر حسن نہ ہوتے، علی کے بعد اگر حسن نہ ہوتے، علی ہیں اور امام حسین ہیں، ٹھیک ہے، کربلا اور امام علی، اور بیچ میں امام حسن ہے. اگر امام حسن تربیت نہ کرتے تو امام حسین کو حبیب اور جون جیسے کردار نہیں ملتے. یہ حسن ابن علی، حبیب کی تربیت امام حسن نے کی، حبیب کے عقیدے کو برقرار رکھا، مسلم ابن اوسجہ کے عقیدے کو برقرار رکھا ولایت علی پہ. اگر امام حسن تربیت نہیں کرتے نا، امام حسین کو یہ انصار نہیں ملتے. یہ انصار حسینی مرہون منت ہے امام حسن کے. اور امام حسن کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ حسین بھی جسے اپنا امام کہیں وہ حسن ابن علی. حسین کے امام کو بھی حسن کہتے ہیں. اور جب حسن امام ہے تو حسین امام نہیں بنے، امام پیروکار بنے ہوئے ہیں. شیعہ حسن بن کے حسن ابن علی کی پیروی کرتے ہیں. میرا یہ پیغام ایک طالب علمانہ، جہاں تک آپ مجالس کریں گے انشاءاللہ، ابھی سفر کا مہینہ آئے گا، 20 تک امام حسین کا تذکرہ ہوا نا، اور صحیح ہے امام حسین کا تذکرہ تو پورے سال ہوتا. 21 سے 30 سفر مخصوص کریں امام حسن کا عشرہ، امام حسن کے عنوان سے، امام حسن کی مجلس، امام حسن کا کردار. امام حسن اتنے مظلوم ہے کہ ان کے پروپیگنڈا ان کی شخصیت پہ بہت ہوا ہے. امیر شام نے شام کے اندر بہت پروپیگنڈا کیا امام حسن کے لیے. معاذ اللہ الیاعوذ باللہ، میں ممبر سے جملے کہہ رہا ہوں، امام حسن کے لیے کہا جاتا تھا کہ معاذ اللہ عورتوں کے شوقین. اس طرح کے جملے، اس طرح کے پروپیگنڈے کیا امیر شام نے. امام حسن کی شخصیت کو مسخ کیا، امام حسن کے کردار کو مسخ کیا. جو شام سے ملنے والا آتا تھا امام حسن کے اخلاق کو دیکھتا تھا، کہتا تھا آپ حسن ابن علی ہو. حیران ہوتا تھا کہ ہمیں کیا بتایا گیا اور یہاں حسن کا کردار کیا. اس لیے عزیزان محترم، اگر جوانان جنت دونوں کا ذکر ہونا چاہیے. مظلوم ہے امام حسن کی مجلس، امام حسن کا تذکرہ نہیں. مصائب میں چند جملے ہو گئے لیکن حق ادا نہیں ہوتا. امام حسن کی پوری زندگی بیان ہو، امام حسن کی تاریخ بیان ہو، امام حسن کی اسٹریٹجی، حکمت بیان ہو، حکمت، امام حسن کی دانائی. اس لیے توجہ سنیے گا. اب میں نے امام حسن کا دور میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا کیونکہ ہمارا موضوع ابھی اس عشرے میں نہیں ہے. اب آئے امام حسین کھڑے مکہ کے میدان میں. سنیں، مکہ کے میدان میں امام حسین کا آخری خطبہ ہے. اب یہ دے رہا ہے امام 7 ذی الحج. امام حسین نے مکہ کب چھوڑا ہے؟ 8 ذی الحج کو. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک بار درود پڑھیں محمد والے. بور ہونا بھی نہیں چاہیے، کلام امام ہے. مجلس، ایسی مجلس سننے کی بھی عادت ڈالیں کہ امام کا کلام ہے. سید الشہداء مکہ کے میدان میں کھڑے ہیں. 7 ذی الحج کا دن ہے. اب سنیں، میں اس خطبے کو آج صرف جلدی پڑھ رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. 1-2 جملوں کی وضاحت کروں گا، باقی اسی کے اوپر پھر ہم کنٹینیو آگے کریں گے انشاءاللہ. 4-5 دن جو ہیں اس میں 4 دن میں کہ امام نے اب مکہ سے نکلے ہیں. پھر پہلی ملاقات کس سے ہے؟ قریب، مکہ سے آگے قریب، پھر آگے کس سے، اور مکہ میں کون کون امام کو آ کے بول رہا تھا ابھی آپ نہیں جائیں. لیکن سنیں امام کا آخری خطبہ. الحمدللہ وما شاء اللہ سید الشہداء امام حسین کریم حسین ولا حول ولا قوت الا باللہ. حمد ہے پروردگار کی، تمام طاقت اسی کی ہے، قدرت اسی کی ہے.
ولا حول ولا قوت الا باللہ، قدرت و طاقت اسی کی ہے. وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ، درود و سلام رسول اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ عزادار، اس سے بہتر درود پڑھیں رسول و آل رسول. اللہم صلی علی. درود و سلام نبی اور ان کی آل پر. میں عربی چھوڑ رہا ہوں، میں اردو کے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے. انسانوں کے لیے فرماتے تمام طاقت و قدرت اللہ کے ہاتھ، جو کچھ ہوتا ہے خدا کا ارادہ ہوتا. اب سید الشہداء نے کہا سنو، انسانوں کے لیے موت لازم ہے. سنیں امام حسین کا کلام ہے، موت لازم ہے، سب کو آئے گی. کتنے لوگ ہیں انسانوں میں؟ اچھا کون لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سمیت مرنا کب چاہتے ہیں؟ ہم مرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اچھا ہماری چاہت پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا، مرنا چاہو نہ چاہو موت تو آئے گی، ہے نا؟ ایسا ہے نہیں. اللہ نے مرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا. کب مرنا ہے یہ اختیار دیا ہے؟ نہیں. اللہ نے ہم سے پوچھا مرنا ہے یا نہیں؟ پوچھا ہے؟ نہیں. موت کا اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا. ایک اختیار دیا ہے، راہ چن لو کس پہ مرنا، کس راہ پہ مرنا یہ اختیار دیا ہے. حسینیت پہ یا یزیدیت پہ، دو ہی راستے ہیں، رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ. راہ چن لو مگر مرنا تو ہے. اس لیے امام حسین نے کہا انسانوں کے لیے موت پتہ ہے کیسے لازم ہے؟ انسانوں کے لیے موت ایسے لازم قرار دے دی گئی ہے. اور مرد کی خوبصورتی سنیں، مرد خالی مونچھ و داڑھی سے مرد نہیں بنتا، اندر مردانہ صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے، صفات بھی ہونی چاہیے. امام حسین نے کہا سنو، جس طرح دوشیزہ کے گلے میں مکہ میں کھڑے ہو کے امام حسین کا آخری خطاب ہے، جس طرح دوشیزہ کہتے ہیں نئی نویلی دلہن جوان لڑکی، اس کو کہتے ہیں دوشیزہ. جس طرح دوشیزہ کے گلے میں سونے کا ہار اس کی خوبصورتی کی علامت ہے نا. سونا عورت پہ اچھا لگتا ہے نا، مردوں پہ نہیں. کبھی یہ سنگرز کو دیکھ کر اور میوزک بینڈ کو دیکھ کر، کون سے میوزک بینڈ ہے وہ ابھی جوانوں کے لیے اس کو وہ بڑا فالو کر رہے ہیں، پیچھے ان کے بڑی پلاننگ ہے. جوانان تو جو سنیں، میں انشاءاللہ اگر موقع رہا اور آئی بات تو تھوڑا سا حالات حاضرہ میں آپ کو دنیا کی 13 فیملیز بتاؤں گا، 13 فیملیز دنیا کی جو دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. جاہلیت، دجال کس کا دشمن ہے؟ امام مہدی کا. ایک طرف ہے مہدویت، ایک طرف ہے دجالیت. ہمیں ذرا اس کو سمجھنا ہوگا، اتنے سادے نہیں بنے ہیں. کربلا شعور دینے کے لیے 2 جملوں میں سنیں، کعبہ قبلہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، حکم ہے اللہ کا. 2 جملوں میں سنیں کربلا کیا ہے. اگر کربلا سے ہم نے یہ لے لیا، حق ادا ہو جائے گا مجلسوں کا، حق ادا ہو جائے گا عزاداری کا. کعبہ قبلہ عبادت ہے، کربلا قبلہ شعور ہے. کربلا شعور دیتی ہے، کربلا کی طرف اپنا رخ کرو، کربلا شعور دے گی، کربلا آپ کو جینا سکھائے گی. پلاننگ کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہا میں انشاءاللہ آگے مجالس میں آپ کو بتاؤں گا. امام حسین نے کہا جس طرح دوشیزہ کے گلے میں اس کا ہار، جس طرح عورت کے گلے میں سونا ہے نا، وہ اس کی خوبصورتی کی علامت ہے. مرد کی خوبصورتی کیا ہے؟ اے امام حسین کیا چاہ رہے ہیں؟ سنیں، امام حسین کہہ رہے ہیں اسی طرح مرد کی خوبصورتی بستر پہ نہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، شہادت کا راستہ. مرنا ہے نہیں، بہترین اختتام شہادت ہے. اس سے خوبصورت اختتام کیا ہوگا؟ چن لو کب مرنا ہے، کس راہ پہ مرنا. ایک 87 سالہ بزرگ نے چن لیا کہ مرنا کیسے. ہمارا سلام ہے علی کے اس شیر پر، حسین کے اس غلام پر ہمارا سلام ہے. تاریخ میں ہوا ہے عزیزان محترم، یہ تاریخ میں ہوا ہے. اس لیے توجہ سنیے گا. امام نے کہا کہ جس طرح مرنا لازم ہے نا، مرنا لازم ہے، تو مرد کے لیے شہادت کی موت سب سے افضل ہے. پھر امام نے کہا سنو اے لوگ، اب سنیے گا. امام نے کہا مجھے اپنے اسلاف و اجداد، اپنے نانا کہا مجھے اپنے اسلاف و اجداد سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے تھا. سنیے گا ابا عبداللہ، آخری خطاب ہے مکہ میں. 4 مہینے کھڑے ہو کے ان کو بولتے رہے، تربیت کرتے رہے، ان کا خطاب دیتے رہے مکہ والوں کے. اتنا مکہ والے. اب سنیے گا جب امام نے یہ آخری خطاب کیا، کتنا مجمع تھا؟ ہزاروں کا. اس وقت ڈرون کیمرے ہوتے نا تو صحیح کی کوریج ہوتی.
پھر آپ کو پتا چلتا، پھر آپ دیکھتے امام حسین اتنا مجمع کھینچ رہے ہیں. ارے کون زیادہ کھینچ رہا ہے آج کل؟ کس کی مجلس ہٹ ہو رہی ہے؟ کون کھینچ رہا ہے معذرت کے ساتھ؟ ہٹ مجلس؟ الیاؤذ باللہ. یہ کون سے جملے ہیں؟ یہ فلموں کے جملے ہیں، ہٹ فلاپ. سیدہ کہ دل کو رنجیدہ مت کریں. سیدہ کہ دل کو یہ رنجیدہ نہیں کرتے ہوں گے یہ جملے. ہاں بھائی کس نے کتنا کھینچا، کیا تھا ادھر کیا تھا، یہ کیا تھا. الیاؤذ باللہ. سوال یہ بنتا ہے مجلس سے لیا کیا ہے؟ کیا لے کے اٹھے ہو؟ حسین سے جڑے ہو یا نہیں؟ یا خطیب سے جڑے ہو؟ اگر سیلیبریٹی سے جڑے ہو تو اپنا ذرا محاسبہ کرو، کہاں جڑے ہو؟ سیلیبریٹی آج دین پر ہے، کل دین پہ نہ ہو. شخصیات ہوتی ہے نا ایسے. اس لیے امام نے کہا مجھے اپنے آبا و اجداد سے ملنے کا ایسے ہی شوق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے تھا. پھر امام نے کہا سنیں، امام نے 2 ٹوک پیغام دیا. میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے، میری قتل گاہ معین ہو چکے ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا. اور پھر سنیں امام نے کہا صحرا اور بیابان کے بھیڑیے نواویس، کربلا کا نام ہے نواویس، ایک اور نام ہے کربلا کا. صحرا اور بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. امام مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے، مجھے بتائیں اگر امام زمانہ آ کے ادھر ہی کھڑے ہو کے جعفر طیار میں یہ خطاب کریں کہ میری زمین معین ہو چکی ہے، میں ظالم سے ٹکرانے جا رہا ہوں. آج کل تو معذرت کے ساتھ ظالم کے حمایتی بنے ہوئے ہو. اتنی جرت ہو گئی آج انتظامیہ کو کہ عزاداری میں پہلے ایک طاقت تھی. عزا کون لوگ ہیں یہ جو اتنی جرت دے رہے ہیں کہ آتے ہیں اندر ہماری عزا کے اندر مداخلت، عزا کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. تمہارے دل میں ظالموں کی اگر محبت ہے رکھو. اپنی اظہار نفرت کیا یزیدیت سے، یزید سے نہیں یزیدیت سے، پورے سسٹم سے اگر اظہار نفرت کر رہے ہیں تو آ کر بعض لوگ اسے مٹا رہے ہیں جھنڈوں کو. تمہیں اگر اتنی محبت ہے امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بڑی محبت ہے آپ کو، آتے ہو آ کر اب جس کی ایما پہ ہو رہا ہے وہاں تک پیغام جائے. عزادار اپنی طاقت پروٹیسٹ کریں اس کے خلاف. اور سب سے بڑا پروٹیسٹ یہی عزاداری، یہ ماتم ہے. امام خمینی کہتے ہیں یہ سینوں پہ جو ہاتھ تمہارے سینوں پہ پڑتے ہیں، امام خمینی فرماتے تھے یہ تمہارے سینوں پہ نہیں پڑتے، یہ وقت کی یزیدیت کے منہ پر پڑتے ہیں. یہ طاقت ہے ماتم، یہ عزا طاقت ہے. اس طاقت میں کون لوگ انوالو ہوئے تشیع کی کہ آج انتظامیہ کے اہلکار آ کے وہ جھنڈے ہٹا رہے ہیں، ہماری فرش عزا پہ گھس رہے ہیں. کیوں جرت دی ہے یہ؟ آپ کی ڈیوٹی ہے باہر کھڑے ہو کے سیکیورٹی کرو بس. پاکستان کا قانون آپ کو جو ذمہ داریاں دیتا ہے وہ نبھاؤ. ہمیں ڈکٹیٹ مت کرو ممبر پہ کون آئے گا، ہمیں ڈکٹیٹ مت کرو پڑھنا کیا ہے، ہمیں نہیں بتاؤ ممبر پہ آ کے کیا پڑھنا ہے. ہمیں امام رضا نے بتایا ہے کیا پڑھنا ہے. ہم تم سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے امام رضا نے بتایا ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے، ممبر پہ کیا نہیں پڑھنا ہے. آپ بتاؤ گے آ کے؟ آپ وہی ڈکٹیٹر والا قانون لانا چاہ رہے ہو، بادشاہ والا. جمعے کے خطبے بھی لکھ کے دو گے، محراب پہ بھی لکھ کے دو گے مولانا کو کیا پڑھنا ہے، ممبر پہ بھی لکھ کے دو گے. ملت تشیع پاکستان بائیکاٹ کرتی ہے ایسی عزاداری جو آپ کروانا چاہتے ہو. 2 طرح کے عزادار ہیں، 2 طرح کی عزاداری ہے. ایک عزاداری خوش ہوتے ہیں، کرواتے ہیں، کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ کرو کوئی مسئلہ نہیں، عزا بھی کرو اور ہمیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمیں مت چھیڑو. امام حسین کو یہی آفر کی تھی، آپ یزید کو نہیں چھیڑیں، یزید آپ کو نہیں چھیڑے گا. امام حسین کے سامنے یہ تھا. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تف لحاظ الکلام، تیری باتوں پہ تف ہو. یہ حسینی جواب دینا سیکھو. حسینی کوئی آ کر آپ کو یہ عزا سکھائے. اس لیے اگر تمہیں ظالموں سے اتنی محبت ہے، ہم مظلوم کے حامی ہیں، عزاداری مظلوموں کی حامی ہے. ہم حامی ہیں واقعی ہم حامی، اور ہم حمایت کریں گے، ببانگ دہل کریں گے، اللہ اعلان کریں گے. کربلا جناب سیدہ کیا سنا ہے خطبہ؟ سیدہ کے خطبے سے جرت پیدا نہیں ہوئی، ظالم کو ظالم کہو. سیدہ کا خطبہ ہمیں سکھا رہا ہے، امام حسین نے سکھا رہا ہے. امام نے کہا میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے، صحرا کے بھیڑیے میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. فاطمہ کا گل بدن کہہ رہا ہے. سنیں عزاداروں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر امام نے ایک اور جملہ کہا، یہ اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھریں گے، ان کو ملے گا کچھ نہیں مجھے قتل کر کے. یہ جو حکومت رائے کی لالچ میں آئے گا عمر سعد، اس کو حکومت رائے بھی نہیں ملے گی. ملی، امام نے عمر سعد کو کہا تھا نا تو زیادہ عرصے عراق کی گندم نہیں کھائے گا.
تو غلطی کر رہا ہے. پھر امام نے کہا کہ سنو، خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں ہے. جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں. اللہ اور اہل بیت کو بھی ٹکراتے ہیں بعض معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ. ایسا ہی ہے نا، جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت اس سے راضی ہوتے ہیں. بس امام حسین نے دو ٹوک پیغام دے دیا، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا. عزیزان محترم، یہ خطبہ چل رہا ہے، میں آگے اس کو بیان کروں گا. من کان فینا باذلا مہجتہ معتنا علی لقاء اللہ نفسہ فیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءاللہ. امام نے کہا جو اس راہ میں اپنا مہجہ دے سکتا ہے. اب امام حسین کے ساتھ چلنے کی باری ہے. عزاداری ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ حسین کے ساتھ چلو. جو اس راہ میں اپنا مہجہ، واٹ از مہجہ؟ سنیے گا امام حسین کا جو مہجہ کہتے ہیں خون جگر دینا. امام نے کہا کوئی ہے جو اس راہ میں دے سکتا ہے؟ آخری خطاب 7 ذی الحج مکہ. امام نے کہا کوئی ہے جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، یہ خون جگر دے سکتا ہے؟ پھر امام نے ایک گارنٹی بھی دی، جو خون جگر دے دے گا نا، پھر امام نے کہا اللہ لقاء اللہ، اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ لقاء اللہ کے سفر پہ جائے گا. اپنے نفس کو اگر کوئی بیچ سکتا ہے، اپنا نفس بیچنے والا ہے کوئی جو بیچے گا؟ بیچ دیا، حر نے بیچ دیا نا، حر نے نفس. لیکن بڑا کشمکش والا فیصلہ تھا. سامنے آسائشیں تھیں حر کے، آسائشیں، بڑی زندگی تھی بہترین، لیکن نہیں. حر بہترین جاب کر رہا تھا، اچھی. عمر سعد کے لشکر میں، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں 1000 کا لشکر، کمانڈر تھا، کمانڈر. گورنمنٹ جاب تھی حر کی، اس وقت کی گورنمنٹ کی. لیکن حر نے اس کو لات مار دی، کیونکہ حر سمجھ گیا کہ نجات کہاں ہے، عارضی چیزوں میں نجات نہیں ہے. امام حسین نے کہا ہے کوئی؟ پھر امام نے کہا فیرحل معنا مصبحا، میرے ساتھ چلو گے تو خون جگر دینا ہوگا، مصبحا انشاءاللہ، اور میں کل صبح نکل جاؤں گا. یہ 7 ذی الحج کا خطاب ہے. 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. کتنے لوگ آئے مکہ سے؟ سنیں گے، ہزاروں لوگ روزانہ آ کے امام سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے. امام ان کو مقصد بتاتے رہتے تھے، نماز امام پڑھاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. کتنے لوگ آئے امام کے پاس ساتھ چلنے کے لیے؟ مکہ سے، خود مکہ سے. بنو ہاشم تو مدینہ سے آئے اور دیگر خاندان والے تھے. ہزاروں کی تعداد میں مکہ سے 2 آدمی آئے، only 2 person. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے حسین کاش ہم بھی ادھر ہوتے. سوچا کبھی ہوتے تو کہاں ہوتے. خطبہ سن کے سر ہلا کے امام حسین کا سینہ اور ماتھا چوم کے جاتے یا ساتھ آتے. فَيَرْحَلْ مَعَنَا. اگر آج کسی کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی نا مظلوم اور ظالم کی، تو یقیناً وہ امام حسین کے دور کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. فَيَرْحَلْ مَعَنَا، ہے کوئی حسین کے ساتھ چلنے والا؟ ہے کوئی حسین کے قدم پہ قدم؟ آج مجھے بتاؤ عزادارو، کروڑوں زائرین روضہ حسین پہ جاتے ہیں نا. اللہ سب کو لے کر جائے کربلا، جا کر روضہ حسین پہ کھڑے ہوتے ہیں، زری چومتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنے بتاتے ہیں نا مولا یہ پریشانی ہے، مولا یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ ہے وہ. کبھی کان لگا کے زری سے سنو زہرا کا بیٹا کیا چاہتا. امام کی آج بھی آواز آتی ہے فَيَرْحَلْ مَعَنَا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں عزت کا راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں سرفرازی کا راستہ بتاتا ہوں. اس ذری پہ میں نے بھی جا کے کان لگایا، آپ نے بھی لگایا، سب نے لگایا، ہم جیسے کروڑوں لوگوں نے کان لگایا. شاید ہم نے غور نہیں کیا، لیکن جب اس ذری پہ خامنہی نے کان لگایا نا تو سمجھ گیا کہ جینا بھی کیسے اور مرنا بھی کیسے. خمینی نے کان لگایا نا تو ان کو سمجھ آ گیا جینا کیسے اور مرنا کیسے. سیستانی نے کان لگایا نا، ان کو سمجھ آ گیا ان علماء حق کو کہ جینا کیسے اور مرنا کیسے. واقعاً انہوں نے کربلا سے یہ لیا ہے، کربلا سے یہ لیا، کربلا سے آج ہمیں یہ سب لینے کی ضرورت ہے. فَيَرْحَلْ مَعَنَا، عزت کا راستہ چنو، جیو. بس عزادارو ایک کردار ہے، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ کیسے کیسے کردار امام حسین کے ساتھ آخری وقت میں، عصر سے پہلے بھی ایک کردار ہے جو امام کے پاس آ گیا، وہ میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا. کچھ چھوڑ کے بھی گئے اور کچھ آئے بھی.
راستے سے کچھ گئے واپس اور کچھ آئے بھی. فَيَرْحَلْ مَعَنَا, امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ دیا, مگر روتی ہوئی آنکھوں سے چھوڑا ہے زہرا کے بیٹے نے. اجرکم اللہ, سنیے گا مسائل. روتی ہوئی آنکھوں سے سیدہ کے بیٹے نے مکہ چھوڑا. کہا نانا جان نہ مدینہ اس قابل رہا نہ مکہ اس قابل رہا. سیدہ کا بیٹا آ گیا کربلا, ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں حسین گنج شہداء سے. آج کا تذکرہ بہت مشکل ہے عزادارو. شیخ عباس قمی تشیع ہمارے بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, جنہوں نے حدیثیں لکھی, حدیثوں کی ان کی کتابیں. شیخ عباس قمی کے بیٹے نے, فرزند نے, وہ مجلس سے پڑھتے تھے, خطیب بھی تھے, اور شیخ عباس قمی کے بیٹے بڑے عالم تھے. انہوں نے مجلس سے پڑھنا چھوڑ دی تھی, کچھ گلے میں کچھ مسئلہ ہوا تھا, لیکن پھر جب بعد میں صحت یاب ہو گئے, لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ مجلس سے نہیں پڑھتے تھے. سنیے گا عزادار, شیخ عباس قمی کے فرزند پھر مجلس سے نہیں پڑھتے تھے. ایک دن رات کو محرم کے ایام تھے, شروع ہو گئے تھے. ان سے لوگوں نے کہا آغا قبلہ اب مجلس نہیں پڑھوں گا گلے میں. کہا کہ اب تو گلا ٹھیک ہو گیا ہے, کہ پھر بھی میرا ارادہ نہیں ہے, مجھے معاف کرنا. معذرت کی انہوں نے, چلے گئے. اب شیخ عباس قمی کے فرزند خود کہتے ہیں کہ رات کو میں لیٹا, خواب میں امام حسین آئے. عزادارو رونے کے دن ہے, شرمانا نہیں. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا, آپ اسی میں گریہ ایسے کریں کہ زہرا راضی ہو جائے. فرزند قمی کہتے ہیں کہ میرے خواب میں امام حسین آئے اور آ کر کہتے ہیں اے فرزند قمی تم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے. ماتم کرنا سیدہ کے پیروکاروں, سیدہ کے عزاداروں, کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے نا. علی کی بیٹیوں کو ماتم کی اجازت نہیں تھی. جب ماتم کرتی تھی نا تو سجاد کو تازیانے مارے جاتے تھے. سید سجاد پہ ظلم ہوتا تھا, بیویاں رک جاتی تھی, کہتے تھے ہم ماتم نہیں کریں گے, ہمارے سجاد کو نہ مارنا. بچی رونے لگتی تھی, سجاد کو تازیانے مارتے تھے, کبھی سکینہ کو تماچے مارتے تھے. بچی اپنے آنسو اندر لے کے گھٹتی تھی. اے اولاد والو سوچو ذرا, آپ کے سامنے اگر اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھٹنے لگے, بچی گھٹتی تھی, رونے نہیں دیا جاتا تھا بچی کو. آج آپ کی بلند آوازیں بتائیں کہ اے سکینہ بنت الحسین ہم حاضر ہیں, اب ہم آپ کے تماچے لگنے نہیں دیں گے, ہمارے سینے حاضر ہیں, اب ہم وہ ظلم و بربریت ہونے نہیں دیں گے. ہاں عزادارو سننا, فرزند قمی کہتے ہیں امام حسین آ کے کہتے ہیں کہ مصائب پڑھا کرو. کہنے لگے میں خواب کا عالم ہے, خواب کا. فرزند قمی کہتے ہیں میں رونے لگا, میں نے وعدہ کیا مولا میں اب پڑھوں گا مصائب, میں رونے لگا. لیکن امام حسین نے کہا آؤ ذرا میرے ساتھ چلو. خواب کے اندر ہی فرزند قمی کا ہاتھ پکڑا امام حسین نے اور ایک جگہ لے گئے. کہتے ہیں مجھے ایک نورانی جگہ لے گئے, نور ہی نور تھا. ایک نورانی شخصیت میرے سامنے نمودار ہوئی, میں پہچان نہ سکا. امام حسین نے کہا یہ میرے نانا رسول اللہ ہے. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, مجھے خواب میں زیارت ہوئی پیغمبر کی. پھر اس کے بعد دائیں جانب کوئی آیا, کہا دائیں جانب کوئی بیٹھا تھا, کہا یہ میرے بابا امیر المومنین ہیں. میں نے مولا علی کی زیارت کی. پھر بائیں جانب میرے بھیا حسن بیٹھے تھے, تو میں نے کہا السلام علیکم یا حسن مجتبی. عزادارو فرزند قمی کہتے ہیں خواب کا عالم میں تھوڑی دیر میں یہ تینوں شخصیات کھڑی ہو گئی. کہا فرزند قمی میری ماں فاطمہ آ رہی ہے. یا زہرا اجرکم اللہ. اے فرزند قمی میری ماں زہرا آ رہی ہے. کھڑے ہو گئے, کہا السلام علیکم یا سیدۃ النساء. اب یہ مجلس شروع ہوئی. اب سنو گے مجلس کیا عظیم الشان مجلس تھی. خواب بیان کر رہے ہیں فرزند قمی, کہہ رہے ہیں کہ سامعین پنجتن تھے, پڑھنے والا میں تھا. اجرکم اللہ, سننے والے پنجتن تھے. رسول اللہ نے کہا اے فرزند قمی تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے.
کہا یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ میں امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، میرے ایک اور بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے. کہا امام حسن کے پڑھتا ہوں. کہا نہیں، ایک اور بیٹے کے نہیں پڑھتے. کہا عباس کے بھی پڑھتا ہوں. کہا یا رسول اللہ بتائیے کس کے پڑھوں؟ کہا میرے علی اکبر کے مصائب نہیں. اجرکم اللہ یا زہرا، ماتم کیجیے گا. بڑے سخت ہیں مصائب، مگر رسول اللہ کا حکم ہے. رسول فرماتے ہیں منبر سے میرے اکبر کی رخصت پڑھا کر. اے کاش کہ میں پڑھ سکوں، مجھے اللہ ہمت دے، بس چند جملے سن لینا، طاقت نہیں ہے. علی اکبر کے مصائب. علی اکبر کو تیار کیا حسین نے. بس چند جملے سن لو، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. حسین آئے، دستار رسول اللہ اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کی. کہا بیٹا اکبر آؤ، اب میں میدان میں اپنا یوسف بھیج رہا ہوں. بس سار باندھتے جاتے تھے اور کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ازادارو مختصر وقت میں گریہ کر لینا. سیدہ جانے آپ جانو، 2 جملوں میں گریہ کر لو. اکبر تیار ہوئے. حسین نے کہا اکبر ماں ام لیلہ سے مل لیے؟ کہا ہاں بابا خیمے سے آیا ہوں. کہا اس سے تو مل لو جس نے 18 سال پالا. ماتم کرنا، ماتم کرنا یا زہرا، ماتم کرنا. بلند آواز سے گریہ امام صادق چاہتے ہیں، بلند آواز سے رو. اکبر گئے، پھپھی کے خیمے میں گئے. پھپھی نے ماتھا چوما. کہا اکبر بیٹے روکوں گی نہیں، جاؤ، مگر ایک خواہش ہے. پھپھی اماں حکم کرو. اکبر میں خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں، جب تک مجھے نظر آتے رہو، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یا زہرا یا زہرا یا غریب زہرا. اے بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھنا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے. ہر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا کے لائے. ہر آگے بڑھے، کہنے لگے اے ہر، یہ کیا تہذیب ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب غربت حسین دیکھنا عزادارو. اے کاش کہ میں پڑھ سکوں، مجھے طاقت دے خدا. بس چند جملے سن لو اور اس پہ گریہ کر لینا. سر پیٹنے کے دن ہے، سینہ پیٹنے کے دن ہے. سیدہ پرسہ لینے آئی ہے. مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہو، کس کے ساتھ زہرا ہو، کس کے ساتھ سید سجاد پرسہ لینے آئے ہو، مگر چند جملے سن لو. شرمانا نہیں کہ ہم شرمانا نہیں، گریہ کھل کے کرنا. بس عزادارو علی اکبر تیار ہوئے، خیمے سے نکلے، ذوالجناح پہ آئے. تھوڑی دور آگے ذوالجناح چلا تھا، کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. سن کے رونا ماتم میں. کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. علی اکبر نے اپنا گھوڑا روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بوڑھا باپ پیچھے آ. ماتم بوڑھا باپ پیچھے. اکبر اتر گئے، ذوالجناح سے اتر گئے. اکبر اتر گئے، کہنے لگے بابا مجھے حکم کیا ہوتا. کہا نہیں بیٹے اکبر کوئی بات نہیں ہے. ماتھا چوما، گال چومے، رخسار چومے اور کہا بس اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، باپ کو ڈھارس رہے گی، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اکبر میدان میں گئے. حسین کھڑے ہیں، منظر سنو. حسین کھڑے ہیں، اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اکبر وار کرتے ہیں. کہا مرحبا اکبر، مرحبا. الحفیظ و الامان کی صدائیں ہیں. اکبر لعینوں کے سر اڑا رہے ہیں. جنگ اکبر سنو. حسین داد دے رہے ہیں. اکبر کو حسین دیکھ رہے ہیں. حسین کو زینب اور ام لیلہ. خدا کسی ماں کو یہ منظر جو ام لیلہ نے دیکھا. آخری جملے سننا. اکبر کی تلویت شمشیر و زن ختم. اکبر کی جنگ ختم ہوئی. اکبر کے زخم لگے، چاروں طرف سے حملے ہوئے. جوان بیٹا زمین پہ گرا. سن کے رو ماتم یا زہرا یا غریب زہرا. آخری جملے ہیں. پرسہ ایسے کیا کرو شاید آخری دن ہو، نہیں معلوم زندگی کا آخری دن سمجھ کے پرسہ دینا. اکبر ذوالجناح سے زمین پہ گرے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین دوڑ کے گئے، بچے کا لاشا پائمال نہ ہو. حسین نے حملہ کیا، اشقیاء دور ہوئے. اکبر میں سانسیں تھیں. حسین نے شہادت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا سخت ہے، شاید میں پڑھ سکوں، مشکل ہے. شہادت اکبر، جوان کی شہادت ہے. بوڑھا باپ کے گود میں دم توڑ رہا ہے. اکبر کا سر اٹھایا، گود میں رکھا. کہا بیٹا اکبر کوئی آرزو؟ کہا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے.
حسین نے کہا بیٹے پانی نہیں ہے، میری زبان اپنے منہ میں لے لو، زبان اپنے دہن میں لی، چیخ کے باہر نکالی، کہا اے فاطمہ کے پیاسے بیٹے، اے غریب حسین، آپ کے حلقوں میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ کہا بیٹا اکبر پانی نہیں ہے، حوض کوثر پہ ماں زہرا انتظار کرے۔ کہا بابا سینے میں چبھن ہے۔ سن رہے ہو نا عزادارو، جوان بیٹے ہوں گے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، اللہ علی اکبر کے صدقے ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ کہا بابا سینے میں چبھن ہے۔ کہا بیٹا اکبر تھوڑی دیر کے لیے درد برداشت کرو، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند ہوئی، حسین نے برچھی پہ ہاتھ رکھا۔ مقتل ہے عزادارو، مقتل ہے، سر پیٹنے کے دن ہے۔ حسین نے برچھی پہ ہاتھ رکھا، کہا دادا ابراہیم خلیل اللہ، میرا اسماعیل لیٹا ہے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ دادا ابراہیم دیکھو آ کر کربلا میں اکبر کی سینہ پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا اللہ اکبر، کلے